ان کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام جو ہیں، عدت طلاق یافتہ عورت کی یا عدت جو ہے متعلقہ کی، فوت شدہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی عدت کو اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ مالک الملک نے اس سورت میں مومنین، کافرین، منافقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ خصوصی طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو گروہ ہیں، ایک یہودی ایک عیسائی۔ اللہ نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے عیسائیوں پر دیا ہے، یہودیوں پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں عیسائی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، ان کا کوئی تذکرہ کہیں پہ نہیں ملتا، لیکن یہود تھے خیبر کے علاقے میں، قبیلہ بنو نذیر تھا، تو ان کو بعد میں نبی علیہ السلام نے، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مدینے سے نکال بھی دیا تھا۔ تو یہودی مدینے کے اندر آباد تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کے منافقین نے بھی شرارتیں کی، نبی علیہ السلام کے بارے میں قتل کے پروگرام بھی بنے، اس لیے اللہ اس صورت میں بڑی سختی کے ساتھ یہودیوں کے عقائد کو بیان کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صورت میں شریعت اسلام کی جو اساس ہے، کیونکہ ایک مسلمان جہاں عبادت کے اندر کامیاب ہونا چاہیے، وہاں اللہ کافروں کے مقابلے پر مسلمانوں کو معاشی میدان میں بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو تجارت کا سب سے اولین آج جو دنیا کے اندر چکر چل رہا ہے جسے سود کہتے ہیں، اللہ سود کا مسئلہ اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ یہ چند ایک معاملات ہیں جو اللہ اس صورت میں بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے۔ آخر صورت پہ جو خاتمہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انابت اللہ، تضرع اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کے متعلقہ آیات ہیں سورت کی آخری آیات۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، گڑ گڑا کے اللہ نے مانگنے کا سلیقہ مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سورہ بقرہ یوں نہ سمجھیے ایک معمولی سورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، عمومی لوگ شکایت کرتے ہیں، گھر میں پیسے رکھتے ہیں، پیسے غائب ہو جاتے ہیں، زیور ہے زیور غائب ہو جاتا ہے، گھر میں نفرتیں ختم نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک بندہ دوسرے سے کلام کرنے کو تیار نہیں۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ایک ٹینشن نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں سوار ہے، سب شیطانی چکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، ينفر منه الشیطان، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے ہی بھاگ جاتا ہے۔ صرف اس صورت کی یہ برکت نہیں کہ یہ شیطان کے شر سے بچاتی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے بھی بڑھ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان اصلها برکہ وان ترکها حسرہ، اے لوگوں یاد رکھو، اس صورت کو اپنا لینا، اس صورت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا، یہ برکت ہے، اور اس صورت کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت کو، اس پر غور کرنا، فکر کرنا چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ حسرت اور پچھتاوا ہے۔ اب جس چیز کو چھوڑنے میں نبی کائنات علیہ السلام فرما دیں کہ پچھتاوا اور حسرت اور افسوس ہے، ظاہر ہے وہاں برکت تو نہیں اتر سکتی۔ آج ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، زندگیوں میں، خوشیوں میں بے برکتی ہمارے سامنے سوال ہے، کہیں کسی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آخر پہ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو اس سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ بقرہ کے کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس کتاب میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا ہے الف لام میم سے. ویسے یہ حروف جو ہے الف لام میم، اس سے ملتے جلتے حروف اللہ نے کئی اور صورتوں کے شروع میں بھی نازل فرمائے ہیں. کہیں فرمایا الف لام میم را، کہیں الف لام میم صاد، کہیں قاف، کہیں نون، کہیں کاف ہا یا عین صاد، عین سین قاف ہا میم یا سین. یعنی مختلف حروف اللہ نے مختلف صورتوں کی ابتدا میں نازل فرمائے. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ حروف کیوں اللہ نے نازل فرمائے؟ اور آج تک ان حروف پہ آ کے بڑے سے بڑا مفسر جو ہے وہ بھی چپ ہو جاتا ہے اور آگے لکھتا کیا ہے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. اصل میں یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج تھا میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے مکے میں قرآن پیش کیا نا، واضح سے کہتے کیا ہے، کہتے ہیں لوگ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے جن ہے جو ان کو چمٹا ہوا ہے اور یہ اس کی مدد سے یہ کلام جو ہے پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا تم بھی عربی ہو، عربی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم بھی عربی زبان پہ بڑا عبور رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور عرب کے اندر ایسے لوگ موجود تھے. میں ایک بندے کا نام پیش کرتا ہوں، لبید ابن عاصم. یہ وہ بندہ تھا مکے کے اندر، اس بندے کا مقام اتنا زیادہ تھا، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز. صحیح بخاری کے اندر ان تینوں بازاروں کے نام آتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں نا یعنی پاک بازار ہے، ریل بازار ہے، مشہور صرافہ بازار ہے، اس طرح مکے کے تین بڑے مشہور بازار تھے. ایک کا نام عکاظ، دوسرے کا نام مجنہ، تیسرے کا نام ذو المجاز. یہ خانہ کعبہ کے پاس پاس تھے. ان تینوں بازاروں میں سالانہ میلہ منعقد ہوتا تھا. مکے کے بڑے بڑے شاعر اپنا کلام لکھ کے ان دیواروں کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے. اور لبید بن عاصم وہ بندہ تھا، اپنی اٹھنی پر بیٹھ کے آتا، سب کے شعر پڑھتا، جس کے شعر اس کو بہترین لگتے یعنی کہ دستخط کر دیتا. آئندہ سال کے لیے مکے میں سب سے زیادہ اس شاعر کو اہمیت مل جاتی. یہ اتھارٹی تھا ایک بندہ عرب کی دنیا میں اتنا. وہ اس نے ایک مرتبہ سارے مکے کے شعراء اکٹھے تھے، اس نے اپنا کلام پیش کیا، شعر پڑھا. اس کا شعر سن کے پورے مکے کے شاعروں نے اس کے سامنے سجدہ کیا تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے، اللہ نے یہ چیلنج کیا اور مکے والوں، تم میں بڑے بڑے دانا موجود ہیں، تم میں بڑے بڑے عقل مند موجود ہیں، تم میں بڑے بڑے علم والے موجود ہیں. یہ لبید بن عاصم جیسے، یہ نضر بن حارث جیسے، یہ ولید بن مغیرہ جیسے، عاص بن وائل جیسے. جاؤ، الف بھی عربی کا حرف ہے، لام بھی عربی کا حرف ہے، میم بھی عربی کا حرف ہے. تم کہتے ہو محمد نے سارا قرآن اپنی طرف سے گڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں رب یہ چند حروف چیلنج کے طور پہ نازل کرتا ہوں، پورے کافر مل کے ان الفاظ کا صرف معنی بتا دو. نہیں سمجھ سکے. پوری دنیا عاجز آ گئی، پوری دنیا بے بس ہے. نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے کتنے سال ہو گئے؟ 1421 سال 22واں شروع ہے. ویسے ہجری سال 1432واں شروع ہے، 33واں. جزاک اللہ. یعنی اتنے عرصے میں کتنے مفسر آئے؟ بڑے بڑے آئے. اتنے بندے دنیا میں آئے کہ بعض تو ائمہ محدثین، حافظ ابن حجر جیسے، جن کو لوگوں نے حافظ دنیا بھی کہا کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا حفظ والا کوئی نہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے. امام بخاری جیسے آئے، لاکھوں حدیث سے حفظ کی، لیکن قربان جائیں اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے. فرشتوں نے یوں ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ علم وہی ہے جو تو عطا کرے. اگر تیری مرضی نہ ہو، سامنے پڑی چیز کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا یہ کیا ہے. اللہ نے لفظ نازل کیے، پوری دنیا کو چیلنج کیا. آج 1432 ہجری ہے، کوئی بندہ بڑی سے بڑی تبری جیسا مفسر بھی
تب یہاں پہ پہنچتا کہتا ہے اللہ عالم کی مراد ہی، ان الفاظ کا معنی مجھے نہیں آتا، صرف اللہ رب العالمین کو آتا ہے۔ یہ چیلنج تھا قرآن کی صداقت کا۔ آج بھی کافر شرارتیں کرتے ہیں۔ 1998 میں 1998 میں انگلینڈ کے اندر پورا بورڈ بیٹھتا ہے عیسائیوں کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر رہا ہوں، آپ جوان ہیں، اس چیز کو سمجھیے، اسلام کے خلاف سازشیں کیا ہوتی ہیں۔ انگلینڈ کے اندر پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے عیسائی پادریوں کا، جس کے 3 ویٹیکن سٹی کے بڑے مشہور پادری اس بورڈ کے جج بنائے جاتے ہیں۔ 32 پادریوں کی ٹیم ہے، اور بیٹھے کس لیے ہیں؟ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور قرآن میں جو اللہ نے چیلنج کیا ہے اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ، اس کے مقابلے میں کلام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 1998 کی بات ہے۔ برمنگھم کے اندر انگلینڈ کے شہر سے ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے، صراط مستقیم۔ یہ 1998 کا سال تھا۔ وہ رسالہ میں نے جب پڑھا، اس کے اندر اس شرارت کا انکشاف ہوا کہ انگلینڈ میں پادریوں نے ایک ٹیم بنا کے قرآن کے مقابلے پہ کتاب تیار کی ہے، جس کا نام ہے الفرقان الحق۔ میں جب یہ خبر پڑھی، انگلینڈ میں صراط مستقیم جو ادارہ تھا ان کو خط لکھا کہ اگر آپ کے پاس اس کتاب کی کاپی ہے تو برائے مہربانی ہمیں بھیج دیجیے۔ انہوں نے جواب میں لیٹر بھی لکھا، ابھی میرے پاس محفوظ ہے، اور الفرقان الحق کتاب کے تقریباً 6 صفحے انہوں نے کاپی کر کے مجھے بھجوا دیے، اور ان کا جواب یہ تھا کہ اتنا شدید احتجاج مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے، عیسائیوں کو کتاب چھپانی پڑ گئی ہے۔ لیکن وہ جو 6 صفحے میرے پاس آئے تھے، میں اصل بات کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ بیٹھے کس لیے؟ قرآن کا توڑ کرنے کے لیے، بیٹھے کس لیے؟ قرآن کے مقابلے میں کتاب لانے کے لیے۔ لیکن ان بے وقوفوں کی مت اتنی ماری ہوئی تھی جس طرح قرآن کی صورتیں والا کتنی ہے؟ 114۔ الفرقان الحق کتاب میں 364 صفحات کی وہ کتاب ہے، تو 114 صورتیں بنائی گئی۔ لیکن رب العالمین کی قدرت سے قربان جائیں، ان بیچاروں کو اپنے پاس سے صورتوں کا نام رکھنا بھی توفیق نہیں ملی۔ صورتوں کے نام وہی رکھے جو اللہ نے قرآن مجید کی صورتوں کے نام رکھے ہوئے۔ پہلے صورت کا نام فاتحہ، دوسری کا نام بقرہ، تیسری کا نام آل عمران، چوتھی کا نام النساء۔ یہی تو ان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ اور بے وقوفو، تم صورتوں کے نام اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، پورے قرآن کو اپنی طرف سے کیسے بناؤ گے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے چیلنج تھا، اور قیامت تک انشاءاللہ اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ اور دنیا والوں بڑے بڑے علم والے ہیں، انہیں حروف مقطعات کا معنی بتاؤ۔ آگے بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب سے بندہ کتاب پڑھتا ہے نا، تو شروع میں اس کتاب کے بارے میں تعارف لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعارف پہ آنے لگا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھے، سب سے پہلے اپنے ذہن میں نوٹ کر لے، اور پڑھنے والے تیرے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو شک سے پاک ہے۔ ہر مصنف کتاب لکھنے کے بعد کہتا ہے شروع مقدمے میں کہ بحیثیت انسان غلطی ہو گئی ہو تو بتا دیجیے گا، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس کتاب کی غلطی نکال سکے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں۔ سائنس والوں نے اپنے اصولوں سے اس کتاب کو پرکھ کے دیکھا، جغرافی والوں نے اس کتاب کے آیات کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا، لیکن کوئی شک نہیں نکال سکا۔ لیکن ایک سوال ہے، اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ھدی للناس، یہ ہدایت ہے پوری دنیا کے لیے۔ اب پوری دنیا متقین کی تو نہیں، کافر بھی اس میں ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، جین مت والے بھی ہیں، سارے ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ پہ کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ شاید کوئی آپ سے کہہ دے کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں تضاد ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ لا رہا ہوں اس نقطے پر۔ تو سمجھ لیجئے میرے بھائیو، قرآن میں ٹکراؤ کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں اس کی مثال عقلی طور پہ دوں گا۔ جب کوئی کالج یا یونیورسٹی بنتی ہے تو وہاں پہ داخلے اوپن ہوتے ہیں، تو جی داخلے اوپن ہو چکے ہیں، آپ فلاں ڈیٹ تک جو چاہے وہاں پہ اس کو داخلہ مل سکتا ہے۔
اب داخلہ سب کے لیے ہے، غریب ہو امیر ہو، کسی برادری سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی ہو مسلمان ہو ہندو ہو، یونیورسٹی ہے، تعلیم کے لیے سارے آ سکتے ہیں، لیکن صرف داخلہ ملے گا کس کو؟ جو میرٹ کے مطابق ہوگا، جس کا معیار اس یونیورسٹی کے مطلوبہ معیار کے اوپر پورا اترے گا۔ اللہ نے یہ حقیقتاً پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کے نازل کیا، لیکن اس قرآن سے فائدہ انہیں کو ملے گا جو اس قرآن کے معیار پہ اپنے آپ کو پورا بنائیں گے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، پڑھنے کو تو ہندوؤں نے بھی قرآن پڑھا، قرآن کے ترجمے کیے، ہندوؤں نے قرآن کے ترجمے کیے، عیسائیوں نے قرآن پڑھا، قرآن پہ ریسرچ کی، لیکن فائدہ انہیں کو ملے گا جو قرآن پڑھ کے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے جب تم کسی راستے پہ چلتے ہو، دائیں بھی بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کیوں نہیں؟ بڑے بزرگوں کو تو پتا ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں جب لوگ باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے، کئی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھی، بندہ احتیاط سے اپنا قدم اٹھا کے اگر رکھتا ہے کانٹا چبھ نہ جائے، اگر چادر وغیرہ لی ہو چادر اوپر کر لیتا ہے کہ چادر کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ عبداللہ بن عمر نے یہ مثال دے کے فرمایا جس طرح ان کانٹوں سے بچتے ہو، یاد رکھو شیطان نے بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح جب نیکی کے راستے پہ چلو ہر اس عمل سے بچو جو تمہاری نیکی کو خراب کرتا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ہدایت تو ہے لیکن فائدہ اسی کو ملے گا جو متقی ہوگا۔ اب متقین کی صفات کیا ہے آگے اللہ بیان فرمائیں گے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میں چاہوں تو ترجمہ آج بھی کر کے کچھ سمجھا دوں، لیکن اگر ہم نے کچھ لینا ہے نا، متقی بننا ہے، تو یہ تھوڑا سا عمل نہیں ہے، یہ ایک ایک جملہ جو ہے اللہ کا بہت گہرائی والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اکیلا یہی جملہ بہت لمبی تشریح مانگتا ہے۔ فیقیمون الصلاۃ، یہ جملہ خود تشریح مانگتا ہے، تو میں انشاءاللہ کل اللہ کی توفیق سے علیحدہ علیحدہ کی تشریح کروں گا تاکہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں آپ یہ علم آگے ٹرانسفر کریں، اس کو بتائیں میرے بھائی ہم متقی نہیں، اگر متقی ہوتے ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے تھی۔ رسمی ترجمہ تو قرآن مجید کے چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں صرف ترجمے کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔